ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ندیم سیٹھی صاحب بھی. سیٹھی صاحب، شیخ صاحب کی بڑی لمبا آنسر تھا، آپ جواب دیجیے. میں دوں؟ یار دیکھو، یہ چوہری نثار نے کہا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ ان ہاؤس چینج، اس کا پکا اشارہ کیا ہے کہ وہ پلاننگ کر رہے ہیں اس میں. نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر تبدیلی آنی ہے تو جلدی آنی چاہیے، دیر سے نہیں آنی چاہیے. جلدی آئی تو ان کا خیال ہے ان کے حق میں ہوگی، دیر سے آئی تو ان کا خیال ہے کسی کے حق میں بھی نہیں ہوگی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. تو میاں صاحب نے تو اسٹریٹ فارورڈ بات کی ہے جس کی سب کو بات سمجھ آ رہی. اب آپ آگے آئیے. یہ جو بابر عوام صاحب اب جینیونلی لپک کے آئے ہیں یہاں، اور وہ آگے سے حضرات کہتے ہیں کہ جی ہمارے دروازے کھلے، اور یہ دونوں جا کے وہاں گھس بیٹھیے اور وہاں بیٹھ کے پھس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جینیونلی ان ہاؤس چینج کا جو پاسبلٹی ہے مسلم لیگ کی یونیفیکیشن، اس سے خوف زدہ پیپل، مطلب اس کو روکنے کی کوشش کریں اور اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کیسے روک سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو منا لیا جائے کسی طریقے کے ساتھ. شیخ صاحب مانتے ہیں یا نہ مانتے ہیں ڈزنٹ میٹر، پرویز الہی صاحب کو منوا لیا جائے. تو پھر شاید وہ جو لوگ کچھ پرابلم بنے ہوئے، کیونکہ یہ پارٹی کے لیڈر ہے نا، اور انڈر دا رولز اگر یہ ساری کی ساری رمپ گروپ جو ہے، یہ کیو والے یہ سارے چلے جائیں تو ٹھیک ہے، سارے نہیں جاتے تو پھر کوئی بھی نہیں جا سکتا. تو اس لیے پرویز الہی صاحب کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ کرٹیکل ہے قانونی طور پر. اب پرویز الہی صاحب اس وقت بات نہیں مان رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے واضح کر دیا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک پرابلم ہے اس وقت. اب کوئی کنڈیشن ایسی ہو سکتی ہے جس سے نواز شریف صاحب پرویز الہی صاحب کو مان لیں یا پرویز الہی صاحب نواز شریف کو مان لیں؟ مشکل لگتا ہے. میں اس کو بتاؤں کیوں. پرویز الہی صاحب کی کوشش ہوگی کہ جو بھی کام کیا جائے اس میں آخر جو فائنل جو کارڈ پلے کرنی ہے اس میں نواز شریف صاحب کی چھٹی ہو جائے اگر یہ ملتے بھی ہیں تو. اور ان کی وہاں کوشش ہوگی کہ جو بھی کچھ ہو، اگر پرویز الہی آتے بھی ہیں ساتھ انڈر سم ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تو ان کی چھٹی ہو جائے آخری سٹیج پہ. تو دونوں ایک دوسرے کو آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور ادھر وے پاسبل نہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں دونوں ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ پاسبل ہو سکتا ہے. جو بات کوئی کنسیڈر نہیں کر رہا، میں آپ کو بتاؤں، ہم نے ایک پروگرام یہاں کیا جس میں ہم نے یہ ان ہاؤس چینج کی بات کی، نمبرز گیم، اتنے نمبر ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس. ہم نے یہ کوئی مہینہ پہلے یہ بات کی تھی، بلکہ اس سے بھی پہلے. اس کے بعد مجھے ایک فون آیا. اب میں نے آپ کو نہیں بتاؤں گا کس کا فون آیا، آپ خود ہی سمجھ لیں. انہوں نے آگے سے کہا، ایک بڑے صاحب حیثیت تھے، انہوں نے آگے سے کہا کہ یار آپ کا زبردست پروگرام تھا، آپ نے سارے نمبرز وغیرہ دیکھ لیے کہ اگر نواز شریف یہ کرے اور وہ کرے اور فلانا کرے، اگر ہم اٹھ کے نواز کے پاس چلے جائیں یہ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے. تو آپ نے ایک بات تو کنسیڈر ہی نہیں کی. تو میں نے کہا اچھا وہ کون سی؟ کہنے لگے ہم پیپلز پارٹی کے پاس بھی تو جا سکتے ہیں. اوہو، میں کہ مارے گئے. کیونکہ میرا یہ ازمپشن تھا کہ یہ فوج کی پارٹی، اور فوج یہ نہیں چاہے گی، اگر فوج پیپلز پارٹی کو گرانا چاہتی ہے تو وہ ملنے کیوں چاہے گی کہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو پتہ یہ چلا اس سوال سے کہ ان کی اپنی بھی ایک آٹونومی ہے، یہ اپنی بھی سوچتے ہیں کہ اتنی بھی ان کی اتنے قریب نہیں ہے فوج کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید فوج سمجھتی ہے کہ ان کی یوٹیلیٹی نہیں ہے، مگر یہ تو اپنی یوٹیلیٹی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. یہ کسی صورت میں بھی کیو کو چودھری حضرات ختم نہیں ہونے دیں گے، مرج نہیں ہونے دیں گے، اپنی سیپریٹ آئیڈینٹی رکھنا چاہیں گے. اس کے بہت سی وجوہات ہیں، بٹ مین یہ ہے کہ اس وقت چودھریز کا کنٹرول ہے، اور چودھریز نے پرانے زمانے میں جب ان کی حکومتیں تھیں یہاں تو کام وام بھی کیے تھے، کچھ ووٹ بینک بھی بنایا تھا. اچھا اب یہ ہے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، جو میں پہلے کہتا تھا کہ ان کی ایک الائنس بن سکتا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ شروع میں جب 2008 میں بالکل، مگر وہ نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے پھر ایک کوشش کی الائنس بنانے کی جب گورنر رول پنجاب میں بنا اور ناکام ہو گئے، بیکاز پیپلز پارٹی کو کرنا ہی نہیں آیا اور ان کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ کیسے جو لوگ بکھڑ گئے ان کو کیسے واپس لایا جائے. اگر پیپلز پارٹی ان کو چیف منسٹرشپ وعدہ کر دیتی پنجاب کا تو شاید یہ لوگوں کو واپس لے آتے، ان کو منسٹریاں دے گے. اور پیپلز پارٹی ڈامک ڈول تھی، سینئر منسٹر لے لیں، چیف منسٹر تو ہمارا ہوگا، تو اس میں کسی کی بھی چھٹی ہوگی، سب کی چھٹی ہوگی. وہ پیپلز پارٹی کی بھی ٹھیک پالیسی نہیں تھی تو ان کو بھی سمجھ نہیں آئی کیا. تو یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ یہ کسی سٹیج پہ یہ چودھری حضرات جو ہیں اگر پیپلز پارٹی کو خطرہ ہوا تو دے میں پلے اے ویری انٹرسٹنگ گیم کہ سپورٹ کریں گے. ہاں کہ یہ ادھر بھی جا سکتے ہیں ادھر بھی جا سکتے ہیں. لیکن ایسے پھر آج کی جو پوزیشن ہے اس میں تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف جانا شاید زیادہ ان کو فیزیبل ہے. کم از کم پرویز الہی صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں نا دروازے کھلے ہیں، دروازے کھلے. ارے بھائی دروازے کھلے کس کے لیے؟
نواز شریف صاحب کے لیے تو نہیں ہے نا, وہ انہوں نے تو بند کر دیے, تو یہ نواز شریف صاحب کے لیے دروازے پیپلز پارٹی کے لیے کسی اور کے لیے کھلے نا. اسی لیے بابر اوان صاحب آئے رات کے اندھیرے میں, جب بدی کی طاقتیں زور پکڑ دی تو بیٹھ کے انہوں نے مکمکا کر لیا. اچھا, یہ ویسے واقعی رات کا اندھیرا تو ہو چکا تھا, بدی کی طاقتیں بھی شاید زور پکڑ لی. اچھا شیخ صاحب, اب ذرا تھوڑا سا ہم ڈسکشن کو کھولتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی اب جتنے بھی اہم رکن ہیں اس کے, کچھ پرانے لوگ جو ہیں, پہلے صفدر عباسی صاحب کی بات ہوتی تھی, ناہید خان صاحبہ کی, انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا. اب شہری رحمان صاحبہ جب ان کی منسٹری گئی تھی, وہ انفارمیشن منسٹر تھیں, جب ان کی منسٹری گئی تھی تو آپ نے بڑا انٹرسٹنگ اس کے اوپر بھی تجزیہ کیا تھا. اب ان کو ایک نوٹس بھی جاری ہو گیا کہ وہ ایک ٹیلی ویژن چینل کے ایک پروگرام میں چلی گئی, انہوں نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو ایک کوئی ریوولٹ پیدا ہو رہا ہے, یا کچھ لوگ جو پرانے تھے, محترمہ کے زیادہ لائلسٹ تھے, وہ اب ریوولٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا ان کو مطلب تنگ بھی کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, بے نظیر بھٹو کا گروپ جو تھا وہ تو کافی پیچھے جا چکا ہے, اور محترمہ جو ہے شیرین رحمان صاحبہ, جب انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس سے نکلتے سارے کال کی اور بتایا کہ بھئی آپ کے خلاف ایک چینل کو, تو وہ کال انفارمیشن منسٹرز کی موسٹلی کالیں سنی جاتی ہیں اس ملک میں, سو وہ ہک ہو گئی, اور انہوں نے سمجھا کہ بھئی یہ ہماری باتیں لیک کرنے میں بھی جو میری اطلاعات ہیں کہ ان کا دخل ہے. اب سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے, کیا وہ ایک دو ممبروں کے اعتراض سے یا انخلا سے جو ہے وہ زچ ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے اس کے لیے کوئی بڑے کام کی ضرورت ہے, اور بڑا کام خود نواز شریف صاحب نے ہی خراب کیا. حالانکہ شروع میں آصف زرداری صاحب, دیکھیں بہت بڑی چینج ہے. آصف زرداری صاحب نے پریزیڈنٹ مشرف کے وقت ان کا خیال تھا کہ ہٹایا جائے چودھریز کو پارٹی سے, پھر انہوں نے سیکنڈلی جب ٹرم ہوئی اور اس میں انہوں نے یہ اپنے آزاد لوگوں کو, دوسرے لوگوں کو کہا کہ آپ نون میں جائیں اور نواز شریف چیف منسٹر بنے گا. تھرڈلی انہوں نے 11 مرتبہ کے ڈنر میں کبھی بھی نہ پکڑائی دیا اور نہ ان کے کسی کام کو سیدھا ہونے دیا. اب جو نون نے, نواز شریف صاحب نے کل بیان دیا, اس نے جلتی پہ تیل کا کام کیا, اور یہ موقع بہتر تلاش کیا گیا, کیونکہ 29 کو, یا پہلے میں نہیں سمجھتا کہ پیر پگاڑا صاحب کچی گولیاں کھیلنے والے ہیں, وہ بھی پیر ہے اور کامل پیر ہے, وہ ٹھوک بجا کے ہی یہ فیصلہ ہوا تھا مسلم لیگیں اکٹھی ہوں. اور اس خطرات کے پیش نظر بھی کہ اگر کہیں مسلم لیگیں, میں نے خود آپ کے پروگرام میں کہہ دیا, میں خود نہیں جانا چاہتا کہ اگر نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ میں رکاوٹ ہوں تو مبارک ہو ان کو, لیکن اتحاد کریں. اس میں مسلم لیگ کی تباہی اگر اتحاد نہ ہوا, اور اتحاد میں نواز شریف کا فائدہ ہے, اتحاد نہ ہوا تو نواز شریف دیر تک پچھتائے گا, اور اس کی سیاست میں جو ہے میں سمجھتا ہوں اتحاد کامیابی ہے, اتحاد کی ناکامی نواز شریف کی ناکامی ہے. کیونکہ اگر ووٹ مسلم لیگ کا تقسیم ہوگا تو الٹیمیٹلی فائدہ پیپلز پارٹی کو جائے گا. ذرا ان کو دور دیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں, اور سیاست میں تحمل سے, بردباری سے, سمجھ سے اور ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ہم نے اپنی ذات کا سوچنا ہے. شیخ صاحب بس میں صرف یہ کہوں گا کہ لگتا ایسے ہے کہ اب آپ کو اور پرویز الہی صاحب کو دعوت نامے کی انتظار ہے. کس کی طرف سے؟ نواز شریف صاحب کی طرف سے. میں نہیں جاؤں گا, میں آپ سے کمٹمنٹ دے رہا ہوں. تو پھر آپ سمجھتے ہیں میں اس اتحاد میں شامل نہیں ہوں گا جس میں نواز شریف صاحب کی, میں بہتری کے لیے, مسلم لیگ کی بہتری کے لیے خوش ہوں, لیکن میں خود سرنڈر کر رہا ہوں اور میں اس میں نہیں جاؤں گا. اچھا, تو آپ کی تجویز یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو چلا جانا چاہیے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا پرویز الہی صاحب کوئی بچے نہیں ہیں, وہ سوچ سمجھ کے مسئلہ کریں گے, لیکن میں سننا چاہتا ہوں کہ چودھری شجاعت کی کیا سوچ ہے, کیونکہ میں رائے رکھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ میں ان کا اپینین بھی سننا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرف ان کا جھکاؤ ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ پروگرام پارٹیوں کی بجائے پرسنالٹی پارٹیز ہیں, اور چودھری شجاعت بھی ایک پرسنالٹی ہیں, وہ میرے بڑے بھائی کی جگہ ہیں. میں یہ بھی سننا چاہوں گا کہ وہ کہاں ہے. میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے, اسی لیے تو میں نے عرض کیا کہ مجھے ایک فون کال بھی آئی تھی اور وہ اس قسم کے سوال کھڑے ہو رہے تھے, اور چودھری صاحب, بڑے چودھری صاحب, وہ مشاہد حسین جو کہ کڑاکے نکالتے رہتے ہیں سارا وقت, وہ دونوں گئے تھے وہاں پیر پگاڑا صاحب کے پاس. تو 3 اتنے اہم کنسپیریٹرز اگر اکٹھے ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ تو نکلنا چاہیے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, یہاں پر بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کی لائیو کالز دیں گے ہمارے ساتھ.